أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. الفاظ کے معنی اولئک اسم اشارہ، اولئک اسم اشارہ ہے، یہ ہیں وہ لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلے میں فلا یخفف عنہم پس نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے، نہیں کم کیا جائے گا ان سے. یخفف تخفیف لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. عنہم عن اور ہم، ان حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے، ان سے. العذاب عذاب کو نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا ہم اور نہ ہی وہ، وا اور لا نہیں ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے. مبنی للمجہول ہے، نصر سے نصرت مدد ہوتی ہے، ینصرون مدد نہیں کیے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب معروف کتاب ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، تورات. وقفینا من بعدہ اور بھیجے ہم نے پے در پے ان کے بعد. قفینا کہ معنی ایک دوسرے کے پیچھے، متواتر پے در پے. بالرسولی رسول، رسول کی جمع ہے. وآتینا اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم البینات عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں، البینات معجزے. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کو قوت پہنچائی. وَأَيَّدْنَاهُ ہم نے اس کی تائید کی بروح القدس جبریل امی کے ساتھ. روح القدس یہ حضرت جبریل امی مراد ہیں اس سے. افکلما کیا جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول بما لا تہوا با مانے ساتھ، ما میں نے جو، لا میں نے نہیں، تہوا چاہتے، انفسکم تمہارے دل، یعنی شریعت کا کوئی ایسا حکم لے آئے جو تمہاری مرضی کے مخالف ہے. استکبرتم پھر تم نے کیا کیا؟ تکبر. ففریقا پس ایک جماعت کو، ایک گروپ کو انبیاء میں سے تم نے کذبتم تکذیب کی ان کی. وفریقا اور انبیاء کے ایک فریق یعنی
ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرتے ہو۔ الفاظ کے معنی کے بعد ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وباللہ تعالی توفیق، اللہ کی توفیق سے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ کیسے خریدا؟ یہ پیچھے سارے واقعات جو ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو قریب ترین بات ہے ان کی وہ یہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ وہی چیز ہے جو مرضی کے مطابق ہے، جو خواہش کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے وہ غلط، اس کو ٹھڈا مار دو، ٹھکرا دو۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، اور یہی حال بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے آج کے نام نہاد ہی کہنا چاہیے ہم مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو مان لیا، کچھ کو نہ مانا، بس ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ بس یہ کدھر سے تم نے یہ کفایت حاصل کر لی؟ اللہ نے اس کا کوئی تمہیں گارنٹی دی ہے کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تم بخشش ہو جائے گی؟ یہ ہیں وہ لوگ، اور یہ ان کی جو ہے نا خواہشات نفسانی، وہ دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، وہ انہی مفادات کو دیکھتے ہیں، اس سے آگے ان کی آخرت پر نگاہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے وہ عمل کرتے ہی نہیں۔ یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں یہ بتایا، ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ کہیں گے یا مالک، او دروغ جہنم کے، تو ہی اپنے رب سے کہو کہ کچھ ایک دن تو عذاب میں کمی کر دے۔ تو وہ بھی کہے گا اب تم نے انکم ماکثون، اب تم نے ادھر ہی رہنا ہے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ ولا ہم ینصرون، بلائیں گے مدد کے لیے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یقیناً، البتہ تحقیق، ضرور دی موسیٰ کو تورات۔ اب قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ ہم جو سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اس میں 130 آیتیں تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ہی کی ہیں، بنی اسرائیل کی، اور یہ اس لیے ہیں کہ جتنی ان کی بیماریوں کا ذکر ہوا وہ مسلمانوں میں بھی آنے والی ہیں، اور ان کا علاج وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے، قرآن کی طرف لوٹنا۔ اگر اسی پہ قائم رہتے ہیں اور قرآن کی طرف نہیں رجوع کرتے تو جیسے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اسی طرح پھر اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اگر وہ عذاب میں رہیں گے تو ان کی ڈگر پر چلنے والا، ان کا راستہ اختیار کرنے والا، انہی کے رویے اپنانے والا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا، اس کے لیے یہی انجام ہے کہ وہ عذاب میں رہے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، اور ولا ہم ینصرون، جو یہ سمجھتے ہیں نا ہمارے فلاں صاحب ہمیں چھڑا لیں گے، نہیں چھڑائیں گے۔ ولا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ولا ہم ینصرون، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق، یقیناً، یہ واو بھی تاکید کا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، یقیناً، ضرور، بضرور ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب۔ تمہارے ذہن میں شک نہ رہے گے، اس لیے تاکیدوں کے ساتھ بات آئی۔
اور موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت کے دو پہلو ہیں، دو. ایک ان کا تربیت تھی مادی تربیت، ایسے اگر وہ بنی اسرائیل کے انہی مساکین کے اندر پالتے جن کے اوپر فرعون ظلم کر رہا تھا تو ان میں کبھی جرت نہ ہوتی، وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے. اس لیے اللہ نے اسے اس ماحول میں پالا جو فرعون کا گھر تھا اور اس وقت کا بہترین ماحول تھا. ایک تو یہ تربیت تھی مادی کہ وہ ساری آسائشیں جو فرعون کو حاصل تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کے گھر میں پالا. تو جتنی دنیاوی تربیت کے جتنے بھی اسباب تھے سب ان کو میسر ہو گئے اور ان کی اس ماحول میں اعلیٰ تربیت ہوئی. تو اگر اسی تربیت کے ساتھ رہتے تو پھر ان کی جو روحانی تربیت تھی وہ نہ ہو پاتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ وہاں سے بھاگے، ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا. ایک بندے کو بس ایک ہی لگائی تو وہ مر گیا، مارنا مقصود تو نہیں تھا. پھر وہاں سے بھاگے ہیں تو ایک اور دور کا آغاز ہوتا ہے. وہاں پہ تو دنیا کی ساری نعمتیں موجود تھیں، اب وہاں پہ ہیں جہاں کی دنیا کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، بالکل اپوزٹ. نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. بھاگے وہاں سے مدین چلے گئے. اور وہاں پہ ادھر مادی تربیت کہاں تھی؟ کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں. روحانی تربیت ہوئی حضرت شعیب کے گھر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. شعیب کے گھر میں 10 سال. یہ دو تربیتیں ہوئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے 10 سال مسکنت کی زندگی میں، بکریاں چرا رہے ہیں، سادہ زندگی بالکل ہی. وہاں پہ فاخرانہ زندگی، وہاں پہ ہر طرح کی مادی آسائش موجود، اور ادھر خالصتاً روحانی زندگی. دونوں تربیتیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ مقام ہے جب وہ ایک وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، فرعون ایسا جبار، بچوں کو قتل کرنے والا اور ہر طرح کے اختیارات کا مالک، اسے کہا، اس کو کہا، اس کے پاس گئے. اللہ نے بھیجا اس تربیت کے بعد اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا طاغی ہو گیا ہے. ہاں جی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جب، اور پھر ان سے جا کے مخاطب ہوئے. وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دے کر بھیجا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 نشانیاں دے کر بھیجا. فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے. اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا. تو وہ قتل کرنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کیسے فرماتا ہے کہ وہ آیات دیں. کیا اگر میں یہ آیتیں آپ کو دکھاؤں نشانیاں پھر بھی تو مجھے قتل کرے گا؟ اس نے کہا دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس آیتیں، کیا نشانیاں ہیں تمہارے پاس کہ تم سچے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں دکھائیں. 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان میں سے ید بیضہ تھا اور عصا تھا.
وہ پھینکا فرعون کے دربار میں عصا، وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو وہ چمکتا ہوا نکلا، تو کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے۔ اب وہ شخص اب جو قتل کرنا چاہتا تھا اب اس سے تو باز آ گیا، اور وہاں پہ اس کی شکست ہو گئی، شکست ہو گئی، اور عقل والے وہیں پہ جانتے ہیں، جان گئے کہ موسیٰ سچا ہے، فرعون جھوٹا ہے۔ اب وہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اب بلاؤ مدد کے لیے کن کو؟ جادوگروں کو۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كنا هم الغالبین، ان كانوا هم الغالبین، سورہ شعراء میں آتا ہے، بلاؤ لعلنا نتبع السحرۃ۔ اب اس میں دیکھیں فرعون کی شکست ہے اس آیت میں، اللہ نے اس وقت اس منظر میں بتایا کہ وہ شکست خوردہ اندر سے ہو گیا۔ اب جو رب ہے وہ مدد کن کی لے رہا ہے؟ جادوگروں کی۔ اب جب انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے تو کیسی بد نصیبی ہے کہ موسیٰ کی اتباع نہیں کرنی، جادوگروں کی کرنی ہے، سچے کی اتباع نہیں کرنی، جھوٹے کی کرنی ہے۔ لعلنا نتبع، ہو سکتا ہے ہم اتباع کریں جادوگروں کی۔ تو وہ اپنی اس ربوبیت کے اس تکبر سے ایسا نیچے گرا کہ اب جادوگروں کے پیچھے چلنے کو بھی تیار ہے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین۔ تو وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی، بنی اسرائیل کو کس طرح نجات دی، یہ تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔ نجینا من آل فرعون، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ اور یہ ہر دور میں اس طرح کے معاملات درپیش رہتے ہیں۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس سے ہم نے سبق حاصل کرنے ہیں کہ ہر دور میں جو جمہور ہوتا ہے نا، جو لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا نظام جس میں لوگوں کی اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا جائے وہ درست نہیں۔ اس دور میں بھی کثرت تو فرعون کے پاس ہی تھی نا، تو جتنے بھی جمہور ہوتے ہیں عوام، وہ ہر دور میں اپنے وقت کے دجال کو زیادہ مانتے ہیں، جھوٹوں کو کہتے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے، جیسے فرعون نے کہا لعلنا نتبع السحرۃ، جو سچا ہوتا ہے اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ یہ جمہور کا یہ عالم ہر دور میں رہا ہے۔ اور پھر ایسے سسٹم میں جمہور کا سسٹم ہے تو اس میں جن کے ہاتھ میں قانون سازی آتی ہے وہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں کرتے جس سے ان کے مفادات پہ زد پڑے۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ کسی کو اختیار نہیں دیتا قانون سازی کا۔ قانون اللہ نے بنایا ہے اور اس کا نفاذ ان کے ذمہ دیا ہے کہ یہ قانون ہے، یہ تمہارے لیے بھی ہے، تم پر بھی ویسے ہی لاگو ہے جیسے کسی سب سے چھوٹے ادنا سے ادنا شخص پر لاگو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے نا وہ نظام عدل ہے، وہ کسی طرف جھکتا نہیں، کسی خواہش کے مطابق نہیں، کسی کے مفاد کے مطابق نہیں، اس لیے وہ نظام عدل ہے، وہ قرآن ہے جو قانون دیتا ہے۔ اسی طرح قانون اللہ تعالیٰ نے دیا کن کو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تورات دی، اس میں قوانین تھے، جیسے ہمیں قرآن ملا اس میں قوانین ہیں، وہ کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، وہ دستور حیات ہے، وہ زندگی کی کتاب ہے۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات۔ یہ امہات الکتب میں سے ہے التورات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے
اور قرآن ہے۔ قرآن امہات الکتب، یہ ہیں آسمانی کتابیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قفینا کا معنی اس کے بعد، اس کے پیچھے پیچھے، پے در پے، یکے بعد دیگرے آنا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے کتنے ہی رسول بھیجے، اور قفینا کا لفظ اس لیے آیا کہ ان سب کی شریعت ایک تھی، سب کا جو تھا نا مین وہ تورات تھی، اس پہ عمل کروانا۔ سب جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نے تورات کا نفاذ کرنا تھا۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے وہ بھی تائید کرنے والی ہے تورات کی۔ تو جتنے وہ نبی آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کا بھائی ہارون تھا۔ اس کے بعد قرآن میں جن کا ذکر آیا وہ ذوالقفل ہیں، الیاس ہیں، الیسع ہے، داؤد ہیں، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ سارے قفینا من بعدہ بالرسل، یہ وہ رسول ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے بنی اسرائیل کے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تائید بھی فرمائی، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے یہاں پہ موسیٰ کے بعد جن کا ذکر ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ پہلے ہیں اور عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ جی موسیٰ سے پہلے بھی ہوئے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، خیر وہ پہلے نہیں ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی۔ ایدنا، ہم نے اس کی تائید کی۔ ایدنا ید سے ہے، اور ید جو ہے قوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان کو طاقت پہنچائی روح القدس سے۔ اور روح القدس جو ہے نا یہ جبریل امی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ آپ مشرکین مکہ کی حجب کریں اور روح القدس آپ کے ساتھ۔ اب ان کا وتیرہ کیا رہا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ اب یہ ہے بیماری۔ أَفَكُلَّمَا، کیا جب بھی، أَفَكُلَّمَا آ جو حمزہ کے لیے ہے، کیا فا مانے پاس، کلما جب بھی، جب کبھی، جب بھی آیا رسول، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں آرڈر لے کر آیا، اللہ کا حکم جو تمہارے ساتھ تمہاری نفسانی خواہشات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، جو تمہارے اپنے خود ساز عقیدے سے مناسبت نہیں رکھتا تھا، جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچانے والا تھا، تم نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا، استکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بیماری تھی۔ اور یہ بیماری کب آتی ہے؟ یہ بیماری اس وقت آتی ہے خاص طور پر جب انسان مادی جو علوم ہیں، جو در حقیقت علوم نہیں فنون ہیں، انسان اس میں پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، اور یہ جو نبی کا روحانی علم عطا ہو رہا ہے یا جو دیا جا رہا ہے، جو تورات کی صورت میں بنی اسرائیل کو ملا، قرآن کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ملا، علی سیدہا الصلاۃ والسلام، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ یہ ہے وہ تکبر، استکبرتم، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو ان کی خواہشات سے ان کو روکتی ہیں، پوری نہیں ہو پاتی ہیں، تو اس لیے وہ تکبر کر کے ان کو ٹھکراتے ہیں، اور یہ سارا سسٹم ہی
جو ہے نا اس کو آؤٹ کر دو، یہ سسٹم ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ استکبرتم، انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ کیا تھی کہ وہ جو سسٹم جو لائے، وہ جو نظام لائے، وہ اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں، اور اسی بنا پر انہوں نے کہا عداوت کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کی، جھٹلا، نہیں جی گلاں جھوٹیاں نے۔ تو اب آج کا دور، آج کا زمانہ، انبیاء نہیں آنے، نبوت ختم ہو چکی، اور ان کے وارث جو ہیں انبیاء کے، وہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علماء ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کے دور میں، ان کے زمانے میں جو خواہش پرست لوگ تھے، وہ انبیاء کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان سے عداوت رکھتے تھے، ان کے نام رکھتے تھے، کسی کو جادوگر کہا، کسی کو دیوانہ کہا، کسی کو پاگل کہا، مجنوں کہا، پتھر بھی مارے، زخمی بھی کیا، قتل بھی کیا، جھوٹا بھی کہا۔ تو یہی وہ اور انہوں نے صبر کیا نا، یہ وہ سارے عوامل ہیں جو ان کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ دعوت پھیلائیں گے، ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو رہا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ ٹارگٹ کون ہے؟ علماء ہیں، لیکن وہ علماء نہیں کہتے، اس میں تھوڑا سا ادب آ جاتا نا، ان کو مولوی کہو، مولوی ایسا کرتے، مولوی۔ دیکھنا بات یہ ہے کہ مولوی بے نفس ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، یہ اللہ کی اشارہ دے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ براہ راست جب اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ در حقیقت وہ ان احکامات کی پیروی نہیں کرنا چاہتے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، اور وہ احکامات مولوی کے نہیں ہیں، وہ اللہ احکم الحاکمین کے ہیں۔ استکبرتم، یہ تمہارا تکبر ہے کہ تم اس کو حقیر سمجھتے ہوئے ان احکامات کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اس قرآن کو روند رہے ہو، اس احکامات کو روند رہے ہو اپنے تکبر کی وجہ سے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اس میں بڑا باریک اشارہ ہے قرآن کا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اب دو گروپوں میں تقسیم کیا انبیاء کو۔ ایک کے ساتھ تمہارا وتیرہ یہ رہا کہ تم نے ان کی تکذیب کی، ان کو مانا نہیں، ان کو جھوٹا کہا، اور ایک فریق کے ساتھ تمہارا رویہ یہ رہا کہ تم نے قتل کیا۔ اب قرآن کا اعجاز دیکھیں، یہاں پہ اعجاز کیا ہے؟ اعجاز ہے زبان عربی میں ہے نا، مبین، یہ عربی زبان کو سمجھیں، اس میں کیا نکتہ آیا ہے۔ کذبتم فعل ماضی ہے، تکذیب کی تم نے جو تمہارے زمانے کے ہوئے ان کی۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، دوسرا جو صیغہ ہے نا قتل کا، وہ مضارع کا ہے، مضارع میں استمرار ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کام ہو گیا ختم ہو گیا جیسے ماضی میں، یعنی آئندہ بھی تم قتل کرو گے۔ اور یہ صریح نص ہے اس بات کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے یہ ہوتی ہیں، اور اللہ نے اس میں بتا دیا ہے۔ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروپ کو تم قتل کرتے ہو جیسے ابھی بھی کر رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے قتل کیا، آپ شہید ہیں۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ اس زہر کا اثر جو آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا، اس کے اثر سے آپ کی وفات ہوتی ہے جب آپ اپنا پورا مشن پورا کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا کہ جو مجھے زہر یہودیوں نے خیبر میں دیا تھا، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میری شاہرگ کو کاٹ رہا ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ ان کا رویہ رہا، اور اس میں جو کچھ ان کا رویے تھے، اگر اس ڈگر پر چلنے والا آج بھی کوئی انسان
اگر انہوں نے تورات کو نہیں مانا، احکامات کو نہیں مانا، پس پش ڈالا، تو ان کے لیے عذاب ہے، جیسا کہ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم ہوگا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے نا بس تھوڑے دنوں واسطے جاؤں گے، ایسا نہیں ہے، نہیں کمی ہوگی، ولا ہم ینصرون، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ان کے رویے پہ جو چلے گا اس کے لیے بھی عذاب ہے، جو کم نہیں ہوگا اس کی بھی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔